تاریخ کا بدل جانا یہ آزادی کہلاتا ہے؟ کیا ایک خطے میں ایک سرحد کی لکیر کا کھنچ جانا اس بات کا نام آزادی ہے؟ یقیناً یہ آزادی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، قائدین پاکستان نے، شہدائے پاکستان نے قربانیاں دی تھیں تو فقط اس لیے کہ اس خطے میں اسلام کے نظام کو نافذ کیا جائے۔ آج ان تمام شہدائے پاکستان کی روحیں فردوس کے بالا خانوں سے اس قوم سے یہی سوال کرتی نظر آتی ہیں کہ آج جو فرسودہ نظام تمہارے ملک میں رائج ہے اور تم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، اس نظام کو زمین بوس کرنے کی بات نہیں کرتے، کیا ہم نے یہ اپنی جانیں اس نظام کے لیے قربان کی تھیں؟ کیا پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ملک امریکہ کی، یورپ کی ایک کالونی بن کے رہ جائے؟ کیا پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ عام بندے کی زندگی مشکل ترین ہو جائے؟ کیا پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ غریب بندے کو کھانے کے لیے روٹی کے 2 نوالے تک نہ ملے؟ کیا پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کی عوام سے شعور کو چھین لیا جائے؟ کیا پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے دبا دیا جائے؟ کیا پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں اسلام کی بات کرنا جرم بن جائے؟ کیا پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں ناموس رسالت کی بات کرنا جرم بن جائے؟ کیا پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں ختم نبوت کی بات کرنا جرم بن جائے؟ کیا پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں غریب کے حق کی بات کرنا جرم بن جائے؟ کیا پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس استحصالی نظام کے خلاف بات کرنا جرم بن جائے؟ ان لاکھوں لوگوں نے جو اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی تھیں، وہ لاکھوں معصوم بہنیں اور مائیں جن کی عزتیں لوٹی گئی تھیں، آج وہ اس قوم سے یہی سوال کرتی نظر آتی ہیں کہ اے پاکستان میں بسنے والوں، بتاؤ تو صحیح ہماری ان شہادتوں کا مقصد کیا تھا؟ بتاؤ تو صحیح وہ کم و بیش 100 سالہ تاریخ کی جدوجہد جو کی گئی تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد فقط ایک مقصد تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یاد رکھو، ایک بار ہمارے بزرگوں نے، قائدین پاکستان نے قربانیاں دی تھیں الگ خطہ حاصل کرنے کے لیے، ایک بار پھر اس قوم کو جاگنا ہوگا، ایک بار پھر انقلاب کا راستہ پکڑنا ہوگا، ایک بار پھر قربانیاں دینی ہوں گی تاکہ اس ملک میں اسلام کے نظام کو نافذ کیا جائے۔ ایک ایسا نظام جس میں غریب بھوکا نہ سوئے، ایک ایسا نظام جس میں غریب کا استحصال نہ ہو، ایک ایسا نظام جس میں کسی کی حق تلفی نہ ہو، ایک ایسا نظام جو عدل پر مبنی ہو، جو انصاف پر مبنی ہو۔